اب ان احادیث سے جو احکام ہمارے سامنے نکل کے آئے اور فقہاء کرام نے اسے بیان فرمائے، ان احکام کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ احرام باندھنے کی جگہ ہے میقات۔ اہل ہند کی میقات ہے یلملم، اور میقات کا پورا ایک تفصیلی بیان ہے۔ ابھی یاد رکھیں ہماری جو میقات ہے وہ ہے یلملم، لیکن ہندوستان سے جانے والوں کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں ان کے لیے بہتر اور آسان یہ ہے کہ جس جگہ سے وہ سفر کی شروعات کرتے ہیں، جہاں سے وہ بائی پلین جائیں گے، جدہ کے لیے جائیں گے یا جدھر بھی جاتے ہیں، تو ممبئی سے جائیں یا احمد آباد سے، تو وہیں سے احرام باندھ لیں۔ جب وہ جگہ قریب آئے، یہ میقات کے بارے میں کہ اگر کوئی میقات ہی پہ باندھنا چاہے تو پلین میں بھی اعلان ہوتا ہے، کچھ میل پہلے طیارے میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی کوئی باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، کیونکہ احرام میقات سے گزرنے کے وقت ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی وہاں باندھنا چاہے تو بھی باندھے۔ لیکن وہاں پریشانی یہ آتی ہے کہ اس وقت اس کو نماز ادا کرنی ہے یا اس وقت تازہ غسل کرنا ہے، یہ چیزیں اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں سے وہ سفر کی شروعات کرتا ہے وہیں پہ اس کے یہ سارے کام کر لے اور وہیں سے احرام باندھے۔ جب وہ جگہ قریب آئے یا جہاں سے اس کو جانا ہے، مسواک کریں احرام باندھنے سے پہلے، اور وضو کریں اور خوب مل کر نہائیں، اچھی طرح صاف ستھرے ہو کر نہائیں۔ نہ نہا سکیں تو صرف وضو کریں، اس میں نہانا فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی پر جنابت ہے اور اس کی وجہ سے فرضیت آتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن احرام کے لیے نہانا یہ سنت ہے۔ جیسا کہ اوپر حدیث گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے لیے غسل فرماتے۔ نہ نہا سکیں تو صرف وضو کریں، یہاں تک کہ حیض و نفاس والی اور بچے بھی نہائیں۔ اگرچہ حالت حیض اور نفاس میں ہونے کی وجہ سے ان پر ابھی جو ہے وہ غسل طہارت فرض نہیں ہے، غسل طہارت تو حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد ہوگا، مگر وہ سفر میں جا رہی ہیں اور میقات سے پہلے یا جہاں سے وہ سفر کر رہے ہیں، جہاں سب لوگ احرام باندھتے ہیں اس سے پہلے ان کے لیے بھی غسل کر لینا بہتر ہے، اور با طہارت احرام باندھیں۔ یہاں تک کہ اگر غسل کیا پھر بے وضو ہو گیا اور احرام باندھ کر وضو کیا تو فضیلت کا ثواب نہیں، اور پانی ضرر کرے یعنی پانی اگر نقصان کرے تو اس کی جگہ تیمم نہیں، یعنی احرام باندھنے کے لیے تیمم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز احرام کے لیے تیمم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے یا طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر غسل فرض ہے تو غسل کرے گا، وضو کی ضرورت ہے وضو کرے گا، اگر پانی پر قدرت نہیں ہے تو تیمم کرے نماز کے لیے۔ مرد چاہیں تو سر منڈالیں پہلے ہی جانے سے پہلے کہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے، یہ احتیاطی تدبیر ہے، ورنہ کنگھا کر کے خوشبودار تیل ڈالیں۔ اگر پہلے سے اگر بال نہ بھی مڈائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں مڈائے تو بالوں کو اچھی طرح تیل لگا کر صاف ستھرا کر کے اس میں خوشبودار تیل ڈالیں۔ غسل سے پہلے ناخن کتریں، خط بنوائیں، چہرہ منہ بغل و زیر ناف دور کریں، بلکہ پیچھے کے بھی بالوں کو دور کر دے تاکہ دھیلا لیتے وقت یا دھونے کے وقت بالوں کے ٹوٹنے کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے، اس مسئلے سے نجات مل جائے، کیونکہ حالت احرام میں اپنی کسی حرکت سے بال کے ٹوٹنے وغیرہ کے مسائل ہیں جس کو جنایات کے باب میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ سماعت کریں گے۔ بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگائیں کہ سنت ہے، اگر خوشبو ایسی ہے کہ اس کا جرم یعنی اس کا داغ دھبا باقی رہے جیسے مشک وغیرہ تو کپڑوں میں نہ لگائیں، جس سے داغ بنتے ہوں ایسے نہ لگائیں، جس کے داغ نہیں بنتے وہ لگائیں۔ یہ کب ہے؟ جب احرام پہن رہا ہے اور ابھی نیت کر کے شامل نہیں ہوا، ابھی صرف احرام پہنا ہے اس وقت۔ مرد سلے کپڑے اور موزے اتار دیں، اور معروف اس میں اور منقول طریقہ کے دو چادریں، ایک تہبند اور ایک اوپر۔ حضور مفتی احمد یار خنعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے کہ حج اور عمرہ سے پہلے جو احرام پہنا جاتا ہے اس میں بغیر سلا کپڑا ہوتا ہے، سادہ کپڑا ہوتا ہے جس میں سلائی نہیں ہوتی، اس میں کیا حکمت ہے اور احرام میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عبادت بندے کو اس کی قبر اور آخرت کو یاد دلاتی ہے،
کہ اس طرح بے سلا کپڑا پہن کر وہ یہ تصور کرے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، تو مجھے اسی طرح کا بے سلا کپڑا پہنا کر، کفن پہنا کر مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔ تو اس آخرت اور قبر کی یاد دہانے کے لیے اس طرح کا لباس، نیز اس لباس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے مساوات کو قائم فرمایا کہ حرم مکہ میں اور حرم پاک میں دنیا کے کونے کونے کے افراد ایک ہی طرح کے لباس کے ساتھ جمع ہو کر ایک درس قائم کرتے ہیں کہ مذہب اسلام وہ عظیم الشان مذہب ہے کہ یہاں ذات پات کی بنیاد پر، بادشاہ اور غلام ہونے کی بنیاد پر، آقا اور غلام ہونے کی بنیاد پر، مالدار اور غریب ہونے کی بنیاد پر فرق نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب پہنچتے ہیں تو سب ایک نظر آتے ہیں۔ تو یہ حکمت کے تحت اس طرح کا احرام رکھا۔ ایک چادر نئی یا دھلی ہوئی، اگر نیا نہ بھی ہو تو پاک کپڑا ہو دھلا ہوا وہ بھی چل سکتا ہے، اوڑھیں، اور ایسا ہی ایک تہبند باندھیں۔ یہ کپڑے سفید اور نئے بہتر ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دوسرے رنگ کا احرام بھی ہو سکتا ہے، سفید رنگ کا ہی احرام فرض نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے اور معمول بھی یہی ہے کہ لوگ سفید احرام پہنتے ہیں، لہٰذا اگر کسی نے دوسرے رنگ کا اگر احرام استعمال کیا تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ اور اگر ایک ہی کپڑا پہنا جس سے سارا سطر چھپ گیا جب بھی جائز ہے، دو چادر کا ہونا اس میں مسنون ہے۔ بعض عوام یہ کرتے ہیں کہ اسی وقت سے چادر داہنی بغل کے نیچے ڈال دیتے ہیں، وہ حالت طواف میں ہے، استباع جسے کہتے ہیں کہ بغل کے نیچے سے کپڑا نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دیتے ہیں اور داہنا کندھا کھلا رکھتے ہیں، یہ حالت طواف میں ہے، اور وہ بھی طواف میں جب فارغ ہو جائے گا تو اسے نکال دے، صرف طواف تک ہے وہ، پہلے سے ایسا نہ کریں بلکہ جس طرح چادر ڈالتے ہیں اسی طرح چادر ڈال لے۔ یہ خلاف سنت ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس طرح چادر اوڑھنا طواف کے وقت ہے کہ بغل کے نیچے سے نکالنا، اور طواف کے علاوہ باقی وقتوں میں عادت کے موافق چادر اوڑھی جائے، یعنی دونوں منڈے اور پیٹھ اور سینہ سب چھپا رہے۔ اب عورتوں کے لیے بھی کچھ اس میں ضمنی مسائل ہیں، باقی سب احکام تو سیم ہے۔ عورتیں بھی احرام کے لیے مسواک اور غسل کریں، حیض و نفاس والی عورت بھی غسل کریں، اگر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو وضو کریں۔ عورت کا احرام ان کے سلے ہوئے کپڑے ہیں، ان کے لیے اس طرح چادروں والا نہیں ہے، ان کے جو سلے ہوئے کپڑے ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ حیض و نفاس والی نہ ہو تو مذکورہ بالا طریقہ جو آگے آئے گا انشاءاللہ نماز کا، تو ان کے لیے نماز کا بھی ہے کہ اسی طرح وہ نماز بھی ادا کریں گی۔ اور عورتیں جب اس میں لبیک کہیں تو آہستہ کریں، اور اتنی آہستہ کہ خود سن سکیں، اور یہ مسئلہ ہر عبادت میں ہے کہ اتنی زور سے پڑھنا کہ خود سنیں، یہ ضروری ہے۔ قرأت میں، نماز میں بھی اتنی زور سے قرآن پڑھیں کہ خود سنیں، اور خود سننے کا مطلب یہ ہے کہ جب بالکل خاموشی اور سناٹا ہو اور آپ تنہائی میں اکیلے پڑھتے ہوں، آپ کو آپ کی آواز سنائی دے، اتنا زور سے پڑھنا سنت ہے کہ خود سن سکیں۔ اتنی زور سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ سارے سن سکیں، جس طرح بعض لوگ جن کو مخرج کی بیماری لگ جاتی ہے بڑے زور زور سے مخرج ادا کرتے ہیں، پوری مسجد میں ان کی آواز گونجتی ہے اور دوسروں کی نماز پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو اتنا حکم ہے کہ خود سنیں۔ عورت کے لیے احرام کی حالت میں سر چھپانا جائز ہے، بلکہ غیر محرم کے سامنے اور نماز میں فرض ہے کہ اپنا سر چھپائے رکھے۔ چہرے پر کپڑا ڈالنا اس کے لیے حرام ہے۔ دستانے، موزے اور سلے کپڑے پہننا عورتوں کو جائز ہے۔ جب وہ جگہ آئے جہاں سے گزرنا ہے یا جہاں ہم احرام باندھتے ہیں اور وقت مکروہ نہ ہو، وقت مکروہ جانتے ہیں آپ کہ طلوع فجر کے بعد سے، طلوع شمس کے بعد سے، سورج نکلنے کے بعد سے 20 منٹ ہے، ضحوہ کبریٰ کا وقت جس کو ہمارے عرف میں ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، اور سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، یہ 3 اوقات مکروہ ہیں۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت بنیت احرام پڑھیں۔ بہت سارے لوگ جو احرام کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس میں سر نہیں ڈھانپتے، چادر ایسے ہی ڈال لیتے ہیں، اور عموماً وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ مسجد عائشہ وغیرہ میں لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، مگر مذہب حنفی کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ احرام کے ہی 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو سر ڈھانپ لیں۔ پہلی میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھیں۔
سلام کے بعد سر سے چادر ہٹا دیں، اب ہٹا دیں، اب نہ رہنے دیں۔ اب اس کے بعد جب احرام کی نماز سے فارغ ہوگا، اب وہ کرے گا دعا، اس کی نیت کرے گا۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں حج 3 طرح کا ہوتا ہے، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد کا مطلب حاجی صرف حج کا ارادہ رکھتا ہے، ایک یہ کہ صرف حج کرے اسے حج افراد کہتے ہیں، اور اس حاجی کو مفرد کہتے ہیں، یعنی میقات سے صرف حج کے ارادے سے گزرا ہے۔ اس میں بعد سلام یوں نیت کے کلمات کہے، سلام پھیرنے کے بعد یوں نیت کرے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی۔ یہ کلمات زبان سے کہنا بہتر ہے، ورنہ نیت کے لیے ہر مسئلے میں ہر جگہ پر یہ مسئلہ ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دوسرا یہ ہے، دوسرا حج کہ یہاں سے صرف عمرہ کی نیت کرے اور مکہ معظمہ میں حج کا احرام باندھے، اسے تمتع کہتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک افضل ہے، اور ایسے حاجی کو متمتع کہتے ہیں، اور عام طور سے ہندوستان سے بھی جانے والے اسی طرح کرتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قران افضل ہے، وہ آگے آئے گا۔ تو جب حج تمتع کرے، یعنی یہاں میقات سے گزرنے کے وقت اس کی نیت عمرہ کی ہے، پھر وہاں جا کے وہ حج کا احرام الگ سے باندھے گا عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد، تو اس میں کلمات یوں کہے اللہم انی ارید العمرۃ والحج، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی نویت العمرۃ واحرمت بھا مخلصا للہ تعالی۔ تو اور جو لوگ ایام حج کے علاوہ صرف عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی نیت کرے۔ تیسرا حج، حج و عمرہ دونوں کی یہیں سے یعنی میقات سے پہلے یا میقات سے نیت کرے، اور یہ سب سے افضل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، اور اسے حج قران کہتے ہیں کہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرنا۔ اور اس میں آدمی عمرہ اور حج دونوں میں حالت احرام ہی میں رہتا ہے، اور جب وہ حج سے فارغ ہوگا تب وہ احرام سے فارغ ہوگا، تو دیر تک حالت احرام میں رہنے کی وجہ سے وہ مشقت اٹھائے گا، اور اللہ کی راہ میں جب عبادت ہو اور جس عبادت میں مشقت زیادہ ہو اس عبادت کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حج قران یہ افضل ہے۔ اور تینوں صورتوں میں اس نیت کے بعد لبیک بآواز کہے۔ لبیک کو کہتے ہیں تلبیہ۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس میں جہاں جہاں وقفہ کیا گیا، جیسے لبیک، پہلے لبیک پر رکیں گے، پھر اللہم لبیک، وہاں بھی وقفہ کریں گے، لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں وقفہ کریں گے، ان الحمد والنعمت لک والملک، یہاں رکیں گے، وقفہ کریں گے، لا شریک لک، یہ آخری ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے یہ تلبیہ لکھنے کے بعد یہ فرمایا جہاں جہاں وقف کی علامتیں بنی ہیں، نشانات بنے ہیں، وہاں وقف کرے، ٹھہرے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس طرح تلبیہ پڑھنا یہ بزرگوں سے منقول ہے۔ لبیک 3 بار کہے اور درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے۔ ایک دعا یہاں پر یہ بھی منقول ہے جو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے نقل فرمائی اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ لبیک کے الفاظ جو مذکور ہوئے ان میں کمی نہ کی جائے، اس میں کم نہیں کریں گے، زیادہ کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ زیادتی کرے، مگر زیادتی آخر میں ہو، درمیان میں نہ ہو۔ اگر کوئی اضافہ کریں اس میں کچھ بڑھائیں تو وہ آخر میں بڑھا سکتے ہیں، بیچ میں نہیں۔ احرام کے لیے 1 مرتبہ زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے، اور اگر اس کی جگہ یعنی لبیک اگر کوئی پورا نہیں بولتا، اس کی جگہ اگر سبحان اللہ کہے یا الحمدللہ کہے یا لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر الہی کیا اور احرام کی نیت کی تو احرام ہو گیا، مگر سنت لبیک کہنا ہے۔ گونگا ہو، اگر کوئی بولنے کی جس کے اندر قوت نہیں ہے، گونگا ہے، تو اسے چاہیے کہ ہونٹ کو جنبش دے، ہونٹ ہلائے، ہونٹوں کو ہلائے۔ اس کے لیے بالکل چپ رہنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ ہونٹوں کو جنبش دے۔ احرام کے لیے نیت شرط ہے، اگر بغیر نیت لبیک کہاں احرام نہ ہوا، لہٰذا نیت ہو جائے، اس کے احرام پہنے، نیت کرے، پھر لبیک کہے۔
یوں ہی تنہا نیت بھی کافی نہیں جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ کہے، یعنی نیت بھی کرنی ہے اور لبیک بھی۔ ہاں لبیک کی جگہ پر دوسرے کلمات کا اختیار ہے، اگر لبیک نہیں پڑھ پاتا تو دوسرے کلمات سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لے، یا کوئی بھی ایسے کلمات جو ذکر الہی جسے سمجھا جائے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ احرام کے وقت لبیک کہے تو اس کے ساتھ ہی نیت بھی ہو، یہ بارہا معلوم ہو چکا ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ارادہ نہ ہو تو احرام ہی نہ ہوا، اور بہتر یہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ لے، زبان سے کلمات کہہ لینا یہ بہتر ہے۔ مثلا اگر حج قران کرتا ہے تو کلمات یوں کہے لبیک بالعمرۃ والحج، اور تمتع میں یہ کہے لبیک بالعمرۃ، اور افراد میں کہے لبیک بالحج۔